فرماتے ہیں سرکار تاج الاولیاء بچپن سے ہی شریف النفس سلیم الطبع اور دنیاوی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ صوم و صلاۃ کے پابند اور تلاوت کلام ربانی میں مگن رہا کرتے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی سے فارغ ہونے کے بعد فارغ ہوئے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت آپ پر لاحق ہوئی۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے نانا جان کے گھر سے لاپتہ ہو کر علاقہ بستر کے جنگل میں قیام پذیر ہو گئے۔ بستر کا علاقہ کامٹی سے تقریباً سینکڑوں کلومیٹر دور جنوب مشرق کے سمت میں واقع ہے اور اب موجودہ چھتیس گڑھ کا ایک حصہ ہے۔ سرکار تاج الاولیاء وہاں ریاضت عبادت الہی میں مشغول ہوئے۔ آپ کی موجودگی سے وہاں کے جادوگروں کے اپنے عمل میں خلل واقع ہونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انوار الہی کی تجلیات وہاں پر ہو رہی، جو جادوگروں کے جادو تھے وہ ختم ہونے لگے، ان کے جادو کام نہ کرنے لگے۔ تو انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کی موجودگی کو سبب بتاتے ہوئے انہیں وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور مقابلہ آرائی پر اتر آئے۔ آپ پر ان کے جادوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا، یعنی آپ کو جادو کے زور سے ہٹانا چاہتے تھے لیکن آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ خود ہی ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگے کہ مزاحمت کی پالیسی ترک کر دی اور آپ کی بزرگی اور اسلام کے قائل ہو گئے۔ اپنے کیے کی معافی مانگی اور خود اپنے آدمیوں کو وہاں مقرر کر دیا، پھر کوئی آپ کی عبادت و ریاضت میں حائل نہ ہو سکے۔ یعنی آپ کے دشمن تھے لیکن حال یہ ہوا کہ آپ کی دشمنی سے بھی باز آ گئے اور فرماتے ہیں کہ جادوگری سے بھی باز آ گئے، حتیٰ کہ انہیں توبہ کی اور توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ جادوگر آپ سے اتنے متاثر ہوئے اور کچھ لوگوں کو آپ کی خدمت کے لیے رکھ دیا ان جادوگروں نے کہ یہاں پر رہ کر کے حضرت کی خدمت کرو تاکہ کوئی حضرت کو خلل نہ دے سکے۔ اس کے بعد جب آپ کامٹی میں تشریف لائے، وہاں سے پھر آپ عبادت ریاضت کرنے کے بعد کامٹی میں واپس تشریف لائے تو آپ کے نانا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو حضرت عشرت شاہ بدخشانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اس وقت کامٹی کے بڑے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کے فیوز و برکات کا دریا جاری تھا اور ان سے اقتدام فیض آپ حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد سماعت فرمائے سرکار تاج الاولیاء کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ناک نقشہ کیسا تھا۔ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ رضوان کا قد مبارک لمبا تھا، مجمع میں آپ نہایت ہی بلند نظر آتے تھے، پیشانی مبارک فراخ تھی، رنگ گندمی مائل بسیاہی تھا، رخ مبارک کھڑا، گردن سراہی دار اور دست مبارک دراز اور پیر مبارک بہت لمبے لمبے اور مضبوط تھے۔ چہرے پر گول داڑھی تھی جس سے علمی وقار عیاں تھا، جس میں اقدس چھریرا تھا، لنگی اور جبہ زیبدن فرماتے تھے۔ لوگ قیمتی سے قیمتی لباس پیش کرتے تھے لیکن آپ اسے غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چہرے مبارک ایسا رعبدار تھا کہ کوئی نظر ملا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس نے آپ کو ایک بار دیکھا تو تا حیات اپنی خوش قسمتی پر ناز کیا اور آپ کو نہ بھول سکا۔ چنانچہ حضرت سید شاہ سرور تاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھا جسے شہید کیا ایک بار میں، دیکھا جسے شہید کیا ایک بار میں، تیری نظر میں بھی کوئی تیر، تیری نظر میں بھی کوئی پوشیدہ تیر ہے۔ یعنی آپ کی نظر کے اندر ایسا اللہ نے تاثیر رکھا ہے کہ وہ تیر کا کام کرتی ہے کہ جس کو دیکھ لیا وہ آپ پر وارفتہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی نگاہ سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں پروانے گھائل ہو گئے۔ آپ برہنہ پاؤں ہی رہا کرتے تھے، جب چلتے تو نہ کانٹا چبھتا نہ ٹھوکر لگتی اور نہ ہی گرد و غبار پیر خراب ہونے دیتے۔ شروع میں آپ قلندرانہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، بعد میں آپ کا یہ معمول ہوا کہ آپ نے سر پر کچھ بھی نہیں رکھا۔ بات چیت نہایت سادہ اور لب و لہجہ مدراسی تھا۔ اس کے بعد سماعت فرمائیں کہ
ملازمت آپ نے کی ہے نا، آپ فوج میں تھے انگریزی حکومت کی. تو سن 1879 میں کنہان ندی میں باڑھ بڑھ جانے سے پانی کا سیلاب آ گیا اور تقریباً آدھی آبادی تباہی کی چپیٹ میں آ گئی. بہت سے مکانات بہہ گئے، اس میں آپ کے نانا جان کا مکان بھی تباہ ہو گیا. اب حالات کی ستم ظرفی سے ماموں اور بھانجے دونوں کو ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ کے ماموں جان حضرت عبدالرحمن صاحب کو محکمہ جنگلات میں یعنی فورسٹ میں آپ کو ملازمت مل گئی اور 1881 ہجری عیسوی میں آپ فوج میں بھرتی ہو گئے. قد و قامت کی بنا پر آپ کو فوج میں ممتاز الگ ہی آپ نظر آتے تھے، یعنی اونچے پورے تھے سرکار تاج الاولیاء. تو فوج میں بھی آپ کی ہائٹ کی وجہ سے آپ کو فوج میں نوکری مل گئی اور آپ سب سے الگ نمایاں اور اونچے پورے نظر آتے ہیں. فوج کے ساتھ آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا. فرانس کے دورے کے بعد آپ کی رجمنٹ حیدرآباد دکن میں متحرک رہی. یہاں آپ نے ایک انگریز افسر مسٹر بینس کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور دوسرے فوجی افسر مسٹر ولیم نے آپ سے روحانی تعلیم حاصل کی. بعد میں یہ افسر کلکتہ چلے گئے اور بقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی. یعنی آپ کی حیات سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی گوشہ نشینی اختیار کر لی. اب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ الرضوان نے وہاں سے کامکی سے جب آپ کے حالات جب سدھرے تو آپ نے اپنی نانی جان کے لیے رہنے کھانے بانے کا بندوبست کیا اور اس کے بعد آپ ساگر تشریف لے گئے. سرکار تاج الاولیاء نے اپنی نانی صاحبہ اور دیگر عزیزوں کی رہائش کا انتظام کر کے 1884 میں ساگر روانہ ہو گئے. یہاں بھی آپ کی عبادت و ریاضت، شغل و اشغال اسی طرح جاری رہا. یعنی آپ نے عبادت و ریاضت کو کہیں بھی ترک نہیں کیا. ایک مرتبہ ملازمت سے چھٹی لے کر آپ نانی صاحبہ کی خدمت میں تشریف لائے اور چند روز قیام فرما کر واپس چلے گئے. سرکار تاج الاولیاء کی عبادت و ریاضت اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی. رات میں آپ اکثر کیمپ میں نہیں رہتے اور دن کو بھی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ساگر کے ویران جنگلوں میں چلے جاتے. اسی طرح سرکاری کیمپ سے غائب رہنے کی خبر کامٹی میں آپ کی نانی صاحبہ کو پہنچی کہ آپ راتوں کو غائب رہتے. تو نانی بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کسی غلط سنگت میں لگ گیا ہو. نانی صاحبہ تشریف لائی. حسب معمول سرکار تاج الاولیاء ڈیوٹی سے گھر آئے اور پھر روانہ ہو گئے. رات گزار کر پھر صبح تشریف لائے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ بھوک نہیں اور ناشتہ نہیں کھایا. چنانچہ نانی کو تشویش ہوئی کہ کیا ہوا، پتہ نہیں کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے رات میں غلط جگہ کچھ الٹی چیزیں کھا لیا ہوں. دوسرے دن بھی پھر معمول کے مطابق آپ آئے اور رات میں روانہ ہو گئے. نانی صاحبہ چھپ کر آپ کے پیچھے چلنے لگی اور بہت دور چلتے چلتے آپ ایک مزار میں داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. نانی صاحبہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور دعائیں دی اور گھر لوٹ آئی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میرے بچے کو کسی غلط جگہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر لگا دیا. جب صبح کو حضرت تاج الاولیاء سرکار تشریف لائے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ پیش کیا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر تھے. آپ نے اسے منہ میں ڈال دیا اور چبانے لگے اور نانی جان سے فرمایا کہ نانی جان یہ لڈو پیڑے ہم کھاتے ہیں، ہم یہ لڈو پیڑے کھاتے ہیں. نانی صاحبہ وہاں رہ کر یہی حالت آپ کی دیکھتی رہی. آپ تاج الاولیاء کیا بگڑنے والے تھے، وہ تو بگڑے ہوئے کو بنانے والے ہے نا. بگڑے ہوئے کی بگڑی کو بنانے والے سرکار تاج الاولیاء. وہ کیا بگڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی بلکہ ولی کر بنایا. بگڑے ہوئے کو راہ ہدایت آپ نے دی. بہت سے گمراہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. بہت سے کفار مشرکین اور بد دین جو تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر دین کو قبول کیا، دین اسلام کو قبول کیا. آپ کی یہ شان تھی سرکار تاج الاولیاء علیہ رضوان کی. آگے انشاءاللہ آپ کے مجاہدات کیسے تھے، آپ نے ریاضتیں کیسی کی اور ذکر الہی میں آپ کس طریقے سے مگن رہا کرتے تھے، انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ